بتاتا ہوں میں, مائک آن کر دیجیے. اس ہاؤس میں ہم کوئی تو اچھی روایات قائم کریں, کیونکہ ریسنٹلی روایات خراب کی گئی ہیں. جناب پریزائڈنگ افسر صاحب, مجھے آپ نے اجازت. السلام علیکم ناظرین کرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں. یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. اس وقت جناب پریزائڈنگ افسر, اس وقت خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے, جو کہ پاکستان کا ایک لازم حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے, اس کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ان کی غیر موجودگی میں چونکہ تشکیل نہیں ہو سکتی سینٹ کی, آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 60 جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کے مطابق یہ سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ایک انکمپلیٹ نامکمل سینٹ ہے. اس لیے اس وقت کسی قسم کا چیئرمین اور نائب چیئرمین کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا. سینٹ ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے, اور یہ ہاؤس آف فیڈریشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے صوبوں, جو چھوٹا صوبہ ہو یا بڑا صوبہ ہو, اس میں ایک برابری قائم کرتا ہے. ان کو, ہر صوبے کو ایک برابر نمائندگی کی اجازت ہے. انفیکٹ اس سینٹ کو کہتے ہیں کہ اٹ از اے ریپرزینٹیو آف آل پروونسز. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو برابری ہے ہماری, اس کا ہم کسی طرح سے نفی کریں اس کو, اور کسی بھی صوبے کو ریپرزنٹیشن کے بغیر سینٹ کا اجلاس, جو سب سے اہم اجلاس ہے جس میں چیئرمین کو اور نائب چیئرمین کو الیکٹ کرنا ہے, وہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر سر فیڈریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جناب چیئرمین, آرٹیکل 59 کی طرف ذرا غور کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا, آرٹیکل 59 کہتا ہے سینٹ shall consist of 96 members and 24 members from each province. اور آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ after Senate has been constituted in accordance with Article 59, تب ہی وہ اس کے اوپر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوگا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 59 کے مطابق جب تک ہر صوبے سے منتخب سینیٹرز آ کے اپنا حلف نہ اٹھا لیں, تب تک سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن, اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ, وہ کمپلیٹ, وہ مکمل نہیں ہوتا. اور جب تک مکمل نہیں ہوتا تو کسی قسم کا الیکشن اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی ناجائز ہوگا. جناب چیئرمین کا آف سینٹ اور نائب چیئرمین کا بہت اہم رول ہے. وہ کسٹوڈین رہیں گے 3 سال کے لیے اس ہاؤس کے. وہ ہم سب کے ایک طرح سے چیئرمین ہوں گے پوری سینٹ کے. وہ رولنگز بھی دے سکتے ہیں, وہ ساری پروسیڈنگز بھی چلا سکتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اہم عہدہ, اس کا الیکشن ہم اللیجٹمیٹ کر دیں, اس کی لیجٹمیسی ختم کر دیں اپنی سیاست کی وجہ سے. کے پی کے کی جو سینیٹرز ہیں, جب تک وہ نہیں آئیں گے, جب تک وہ ادھر موجود نہیں ہیں اور حلف نہیں لیں گے, اتنے اہم عہدہ چیئرمین کا الیکشن بالکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جناب ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ حرکت کرتا ہے, ہر وہ اقدام اٹھاتا ہے جو کہ آئینی بحران پیدا کرے. آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرو سیٹس کے بغیر پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا, پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن تو کرا دیا, لیکن جب کے پی کے کی سینیٹرز کی باری آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن روک دیا ہے. اور اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ہمیں آدھے سینیٹرز نظر آ رہے ہیں, پنجاب سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی سارے پورے ہیں کے پی کے کا, سندھ سے بھی سارے پورے ہیں, کے پی کے کا کوئی نہیں. اس کے بغیر ہم کیوں ایک اچھے بھلے الیکشن کو, ایک چیئرمین کے الیکشن کو اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو ہم ایک طرح سے کنٹروورشل بنا رہے ہیں. جناب یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری وجہ سے
پی ٹی آئی کا جہاں تک موقف ہے، ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے، ہم بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے، ہار جیت تو الیکشن کا ایک حصہ ہے، لیکن اس قسم کی جب سچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چل ہی نہیں رہا، جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس لیے آپ سے التجا ہے کہ اس سیشن کو پوسٹ پون کیا جائے، اور اس سیشن کو پوسٹ پون کرنے تب تک کیا جائے جب تک کے پی کے کی الیکشنز نہیں ہو جاتے، اور کے پی کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح اس ایوان میں آ کے تب تک ہم اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. اور آپ اس کو، آپ سے التجا یہی ہے کہ اس کو آپ ایڈجرن کر دیں اور تب یہ سیشن کال کریں جب ہمارے کے پی کے سے لوگ آ جائیں گے. بہت شکریہ جناب. ایک سیکنڈ، ہم نے ایک سیکنڈ آخر میں سر ہم نے ایک خط بھی لکھا ہے. بیٹھ جائیں پلیز، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں بٹ صاحب. جی سیکرٹری سینٹ کو ہم نے ایک خط بھی لکھا تھا کل. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی ایوان بالا کے اندر علی ظفر کی تقریر، اور انتہائی اہم تقریر تھی، اور سب سے حیران کن اس بات نے کیا کہ علی ظفر جب تقریر کر رہے تھے بالکل ان کے ساتھ ہی تشریف فرما تھے جناب ہمارے نگران اور سابق وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. تو پورے پاکستان کو حیران کر دیا. ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت کر لی، اختیار کر لی، اور وہ تبھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بالکل ساتھ تشریف فرمائیں. ناظرین کرام، عمران خان اس وقت چونکہ پابند سلاسل ہیں، اور دوسری جانب جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان سا مچا ہوا ہے، اور غریب آدمی کا جینا محال ہو کے رہ گیا ہے. علی ظفر نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ریزرو نشستیں تھی، خاص طور پر جس کے بعد یہ سارا معاملہ بنا تھا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو نشستیں نہیں ملی تھی جو کہ اب سنی اتحاد میں شامل ہے تحریک انصاف، تو اس حوالے سے تحریک انصاف نے کافی احتجاج کیا، لیکن ان کی نہیں سنی کی. پنجاب کے اندر بھی ہو گیا، اور اس طرح سینٹرل وفاق کے اندر بھی الیکشن ہو گیا، ہمارے وزیر اعظم ہو گئے، ان کا انتخاب ہو گیا، چیف منسٹر پنجاب کو ہو گیا، پھر کے پی کا بھی تو لازمی بات ہے ہو جانا تھا. لیکن جو سینیٹر کی ہوگا چیئرمین سینٹ، اس کے انتخاب کے لیے کافی بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا. تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا اس سے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق جس طرح ہمارے ساتھ کیے گئے، ہم بھی اب اسی طرح قانون کو فالو کرتے ہوئے آگے چلیں گے. اب تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہونا، آپ نے سنا کہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے. یہ کہیں پر بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی موجود ہی نہ ہو اور اس کا آئینی اور قانونی حق اس سے چھین لیا جائے، تو اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.